بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے، اور کل رات کو جب ہم نے اسرائیل کے اندر تباہی کی آپ کو بہت سی ویڈیوز دکھائی تھیں، تو اس کے بعد وہ ہر جگہ پہ آپ سمجھیں کہ اس کے لیے روک تھام ہو رہی ہے کہ کسی طرح ٹویٹر سے ہٹا دیں، ایکس سے ہٹا دیں، ٹروتھ سوشل سے ہٹا دیں، فلاں جگہ سے ہٹا دیں. تو آج بھی میں آپ سے کچھ چند ایک ویڈیو شیئر کروں گا. تو آپ کا کام ہے کہ جیسی ویڈیوز آتی ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کو آپس میں شیئر کرنا شروع ہو جائیں، تاکہ دنیا کے سامنے حقیقی اور اصل خبریں رہیں. میرے پاس کافی چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. میں کوشش کروں گا تجزیہ کم دوں اور آپ کو خبر زیادہ دے دوں، کیونکہ لوگوں کا دل اٹکا ہوا ہے یہاں پہ، دماغ اٹکا ہوا ہے کہ کب یہ مسئلے کا حل ہوگا. لیکن بہرحال امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینٹکی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 11 دنوں میں ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا. ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبو دیا، فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا اور ایران کے 60 کے قریب بحری جہاز تباہ کر دیے، 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنا دی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں اور یہ جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی، لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے. جب تک ہمارا مقصد نہیں پورا ہو جاتا ایران سے نہیں جائیں گے. ہم صرف 1 گھنٹے کے اندر ان کی بجلی کی صلاحیت کو مکمل طور پہ تباہ کر سکتے ہیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے میں ان کو 25 سال لگ جائیں گے، یہ ٹرمپ کا کہنا ہے. ایرانی جنرل فدوی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کئی روز سے کوشش میں ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو. دشمن جنگ جیتی ہوتی تو دنیا کو ثالثی کے لیے جمع نہ کرتا. ایران کا گوگل، مائکروسافٹ اور اوریکل جیسی ٹیک کمپنیز اور بینکس کو نشانہ بنانے کا اعلان. اسلامک ریپبلکن گارڈز نے کہا ہے کہ اب وہ اسرائیل اور خلیج میں واقع امریکن ٹیک فرمز اور بینکس کو نشانہ بنائیں گے. عوام ایسے بینکس اور مالیاتی اداروں سے دور رہیں جو امریکہ یا اسرائیل سے منسلک ہیں. تو حالیہ حملے میں ایران کے ایک بینک کو نشانہ بنایا گیا تھا، بلکہ 2 بینکس کو نشانہ بنایا گیا تھا. برادر اسلامی ملک عمان کے پورٹ پر حملے کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایران اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے. ترجمان خاتم الانبیاء، ہیڈ کوارٹرز ایران. ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو علاقائی ممالک کی بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. پاسداران انقلاب. ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو مکمل سزا دینے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. ایرانی مشترکہ فوجی کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ ایران اب جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر کے امریکہ اور اسرائیل کو سزا دینے کے لیے مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کرنے جا رہا ہے. تیل کی قیمتوں کو مصنوعی طریقے سے کم نہیں کیا جا سکے گا. آبنائے ہرمز سے 1 بوند تیل باہر نہیں جائے گی. $200 فی بیرل کی توقع رکھی جائے. اسرائیل، امریکہ اور اتحادیوں کے جہاز ہدف بنائیں گے. ایرانی نیول چیف نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز ایران سے اجازت نامہ لیں. جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کے کھوکھلے بیانات کو سچ نہ سمجھا جائے. 2 جہازوں نے دعوے سچ مانے لیکن دھر لیے گئے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق پینٹاگون حکام کا کہنا ہے کہ ایران سے جنگ میں پہلے 6 دن کے اندر $11.3 بلین خرچ ہوئے ہیں، اور ایران کی رہبر منظم مجتبیٰ خامنہئی کے زخمی ہونے کی اسرائیلی دعووں کی تردید. پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عربیہ کے ولی عہد سے فوری طور پر ملاقات کریں گے، جسے پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر نے گہرے ہوتے ہوئے علاقائی بحران اور سلامتی کے خدشات میں بات چیت کے لیے چند گھنٹوں کے لیے ایک ملاقات قرار دی گئی ہے. تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے پڑوسی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور ہو گئی ہے، اور ایران کے حملوں کی مذمت سے متعلق قرارداد پر چائنا اور رشیا غیر حاضر ہے. پاکستان نے خلیجی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف قرارداد پیش کے حق میں ووٹ دیا، اور پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت کی تھی. تو چائنیز مندوب نے مشرق وسطیٰ میں سویلین آبادی پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا، اور امریکہ نے سلامتی کونسل میں رشیا کی ایران جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی ہے. بدر ابو سعیدی، وزیر خارجہ عمان. ایران کے خلاف جنگ کا اصل مقصد صرف ایران نہیں بلکہ پورے خطے کی صورتحال کو بدلنا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جاری جنگ غیر اخلاقی اور غیر قانونی، اور اس خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. مسقط جو ہے ٹرمپ کے امن کونسل میں شامل نہیں ہوگا. سیونی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات نارملائزیشن کی کوشش بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ علاقائی امن اور فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے حقیقی راستوں کی
حمایت کرتا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام اور حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواز پر عالمی سطح پہ نئی بحث چڑھ گئی۔ متعدد ایٹمی ماہرین نے امریکی دعووں پہ سوالات اٹھا دیے اور ٹرمپ انتظامیہ نے تہران ریسرچ ری ایکٹر کو ایران پر حملوں کی ایک اہم وجہ قرار دے دیا۔ تاہم عالمی جوہری ماہرین اس دعوے کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ عالمی جوہری ماہرین کے مطابق یہ ری ایکٹر تقریباً 60 برس پرانا ہے اور اسے 1967 نے امریکہ میں خود یعنی پیس پروگرام کے تحت ایران کو فراہم کیا تھا۔ بہرحال یہ تو بحث ہوتی رہے گی ان کے لیے آگے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت جو خبریں ہیں اور جو فوٹیجز ہیں آپ کو دکھانے کے لیے، ان میں سے چند ایک تو بڑی خوفناک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے فون سے دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کل جو بم مارا گیا قم شہر میں ایران کے، یہ بڑا ہی خوفناک بم ہے، بڑا ہائی انٹینسٹی بم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیئرز تو نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں کہ نیوکلیئر ٹیکٹیکل ڈیوائس ہے بیسیکلی یہ، اور اس کا ایک اسپیشل نام ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا نام ہے جی ڈائریکٹڈ انرجی ویپن، DEW، اسپیسیفکلی ایک ایڈوانس جنریشن ہے نان نیوکلیئر الیکٹرو میگنیٹک پلس بامز کی، NNEMP بامز ہیں، اور اس کی فوٹیج آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ ایک قسم کا شارٹ رینج ٹیکٹیکل ویپن ہے جو ایران کے اندر گرایا گیا، لیکن US انٹیلیجنس یہ کہتی ہے، اور یہ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ کوئی جلدی امریکہ یہ جنگ جیتنے والا نہیں ہے، ان اے سینس کہ اگر جنگ سے رجیم چینج کرنی تھی تو رجیم چینج نہیں ہوگی۔ اس وقت ایرانی لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک جوکر ہے کراس دا بارڈر، جوکر ہے، پتہ نہیں رندھیر جیسوال، اس نے تھریٹن کیا ہے جی ایران کو پہلی باری۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پہلے کنفرم کریں کہ انڈیا کے خلاف ایران کسی حملے میں ملوث ہے کہ نہیں، اگر ہو گیا تو ہم اس کا پاکستان زیادہ برا حال کریں گے۔ ارے جوکر، جو تمہارا حال ہوا تھا وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، نہیں تو دوبارہ ٹرائی کر لو، ابھی تمہیں سکھا دیتے ہیں دوبارہ۔ تمہیں یہ جو اپنی فلمیں دیکھ دیکھ کے تم لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس وقت کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایران نے شدید قسم کی سٹرائکس کر دی ہیں اور وہاں پہ حملے جاری ہیں۔ اور گارڈین نے، برٹش اخبار گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ بار بار ایران کو کانٹیکٹ کر رہا ہے سیز فائر کے لیے، لیکن ایرانی حکام اس کو ریفیوز کر رہے ہیں۔ وٹکاف نے ایک سیز فائر ریکویسٹ کیا ہے تھرو ویریس چینلز، اور ایران نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں سیز فائر کی، کیونکہ اس کے بعد تم اگلا اٹیک پھر پریپیئر کرو گے۔ اور ایران کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اینی ایگریشن اگینسٹ ایرانین سوئل will lead the country to abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders۔ یہ بڑی خوفناک قسم کی سٹیٹمنٹ شروع ہو گئی ہیں اور دھمکیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ڈرون سٹرائکس بتاتا ہوں، سائرن الرٹس ہو رہے ہیں حائفہ میں اس وقت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کئی جگہوں پہ ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ ایک آپ کو میں دکھاتا ہوں ویڈیو کہ آج صبح کو ایک امریکن MQ-9A ریپر جو ہے UAV، اس کو شوٹ ڈاؤن کیا ایرانی گراؤنڈ فورسز نے کرمان میں ایران کے اندر، اور اس وقت صدرن اسرائیل میں سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ تھریٹ کے، اور کچھ سینز آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ہی میں اسرائیل کے اندر کے اس وقت جو تباہی وغیرہ ہو رہی ہے وہاں پہ۔ اور کہتے ہیں کہ اسرائیل میں ہر تھوڑی دیر بعد اب جو ہے وہ مل رہے ہیں، ان کو سائرنز ہو رہی ہیں کہ تھریٹس آ رہی ہیں۔ ایک سولجر ہیں سارجنٹ ایکس، انہوں نے بڑی تفصیل سے ڈسکرائب کیا ہے کہ ایران کے ڈرون سے ہٹ ہونے کا کیا مطلب ہے، اور پھر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر ڈیفنس ایران کے نہیں چل رہے، لیکن اس وقت بھی لگتا ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں بالکل آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی ہم حساب لگا رہے تھے کہ تقریباً خود امریکہ کے مطابق 800 بم ہر روز ایران کے اندر گرائے جا رہے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ 1 منٹ میں ایک بم، بلکہ 1 منٹ سے بھی کم، 55 سیکنڈ میں ایک بم اس ملک میں گر رہا ہے، اور اس کے باوجود لوگ باہر نکل رہے ہیں، لوگ شہداء کی نماز جنازہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، لوگ یوم علی بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے. لیکن ان کے ساتھ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی ہے کہ اسرائیل کے اندر کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو کوئی نہیں دکھا سکتا سوائے جو ہم نے دکھائیں یا ہم دکھا رہے ہیں ابھی، کیونکہ ہر طرح کا بلیک آؤٹ ہے. اور ہمارے چند ایک آپ دوست کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں یا واقف کہہ لیں، کہ جو اپنی جان کو خطرہ ڈال کے اسرائیل کے اندر ہی اپنے موبائل پہ فوٹیجز بناتے ہیں اور پھر وہ بھیج دیتے ہیں. تو کئی دفعہ وہ 8-8 گھنٹے لیٹ ہے یا 10-10 گھنٹے لیٹ ہے، کیونکہ آبویسلی وہ پھر یا وی پی این یوز کرتے ہیں یا کوئی اور نمبر یوز کرتے ہیں جس سے وہ مجھ تک وہ ویڈیوز بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، لیکن جنگ اس وقت بہت خطرناک سٹیج انٹر کر گئی ہے، اور اس کے اوپر کافی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ. رات کو آج جب 10:30 بجے میں لائیو کروں گا اس پہ، اس کو ضرور جوائن کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.